اب یہ کب تک پڑھتے رہو گے؟ جلدی پڑھو، تمہیں آگے حدیث بھی یاد کرنا ہے۔ کہتے الہم تو حفظ الحدیث وکنت فی المکتب، ابھی میں مکتب میں تھا جبھی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں حدیث کے یاد کرنے اور حدیث سیکھنے سکھانے اور حدیث کو حفظ کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا تو وراق بیٹھے تھے، یعنی محمد بن حاتم وراق، استاد نے بتایا اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ کہتے ہیں کنت عشر، صرف 10 سال کا تھا، جبھی سے اللہ نے ہمارے دل میں حدیث یاد کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ باپ کے گھر میں کتابیں تو تھی ہی، مخطوطہ تھا، لوگوں سے سنتا تھا اور حدیثیں میں نے یاد کرنا۔ اللہ اکبر، بات آ گئی عبرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہمارے بچوں میں بھی یہی شوق پیدا ہو جائے تو بڑی مشکلات حل ہو جائیں۔ ابھی تفصیل میں جانے کے ٹائم میں مثال کے طور 2 مثالیں دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں، حدیث کا شوق پیدا ہو گیا 10 سال میں۔ آج آپ اپنے بارے میں سوچ لیں، بچپنے میں جس چیز کی کوشش کی ہوگی شوق پیدا ہوا ہوگا، اللہ نے دیا ہے آپ کو۔ اس لیے بچوں کو بھی کہیں بچوں کے دل میں شوق پیدا کریں۔ بس 2 باتیں بتاتے ہیں شوق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ صاحب سنن، ان کے بیٹے عبداللہ یہ چھوٹے سے تھے، عبداللہ چھوٹے سے تھے تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب کسی عالم کے پاس، بڑے عالم کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جانے لگے ان کو بھی گھسیٹ کر کے لے کے جاتے تھے، کہیں کہ گود میں اٹھانا پڑتا تھا۔ اب بیٹا چلتے چلتے تھک جاتا تو کہاں بیٹھا ہے؟ کندھے پر۔ امام ابو داؤد اپنے بچے عبداللہ کو محدثین کے پاس لے کے جاتے، ذرا اب بڑا ہو گیا، چلتے گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے بتا اللہ کے بندے، اس چھوٹے سے بچے کو ماں کے پاس چھوڑ دو، کھانے پینے کھیلنے کودنے دو، تم اس کو بلا وجہ گھسیٹتے رہتے ہو۔ امام بخاری نے جواب کیا دیا؟ نہیں بات اصل امام ابو داؤد نے جواب دیا، میاں اصل میں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے تو میں علم حاصل کر لے رہا ہوں، پتہ نہیں یہ عبداللہ کو چھوڑ دوں گا، بڑا جب ہوگا حدیث حاصل کرنے کے لائق تو اس وقت تک پتہ نہیں یہ ہمارے بڑے بڑے علماء رہیں کہ دنیا سے چلے جائے، تو اس لیے میں گھسیٹ گھسیٹ کے لاتا ہوں تاکہ ابھی بچپنے ہی میں ان بڑوں سے فائدہ۔ آخرکار اپنے وقت کے امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سجستان اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ سجستان سے باقاعدہ بغداد بلائے گئے، اور بغداد کے اندر عبداللہ جب درس دیتے تو ایک ایک مجلس میں 40-40 ہزار طلبہ آیا کرتے تھے۔ یہ ساری برکت تھی بچپنے سے شوق پیدا ہو۔ نمبر 2، پچھلی صدی جو بھی گزری ہے، اس دور حاضر میں نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ سب سے بڑے عالم حدیث کے سمجھے گئے عالم بھی، اور دنیا میں حدیث کی نشر و اشاعت، مصر سے کتابیں لانا، مکے سے کتابیں لانا اور لا کر ترجمہ کروانا، تحقیق کروانا، شرح لکھنا، مختصر کروانا اور پھر چھپا کر کے بھیجنا۔ معلوم پڑ گیا کہ ہاں فلاں جگہ دنیا میں ایک عالم ہے، نواب صاحب ایڈریس لیتے اور کتاب اس کے نام پارسل بھیج دیتے، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے لیے حدیث کی کتاب آ رہی ہے۔ اتنا حدیث کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بس کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کی کتابیں رکھی تھی، ان کی کتابیں جو سردی کے بارش کے موسم میں باہر سکھانے کے لیے ڈال دی جاتی، ان حدیث کی کتابوں کو بڑا شوق سے الٹتا تھا، پلٹتا تھا، دیکھتا تھا، بڑا دل چاہتا تھا کہ کاش کی ہم کو پڑھنا آتا تو یہ کتابیں میں پڑھ لیتا۔ ایک تو شوق ہوگا، کہتے بالکل چھوٹا سا کھیلنے والا بچہ۔ اسی اسنا میں کہتے ہیں حیدرآباد سے مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ پٹنہ واپس جا رہے تھے، چونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ کیسے جا رہے تھے؟ بلوغ المرام ساتھ میں رکھ کر کے اور قرآن پاک کا ترجمہ چلے جا رہے ہیں۔ جہاں مسجد آ گئی وہاں بلوغ المرام کی حدیث کا درس دینا اور قرآن کی تفسیر بیان کرنا۔ بیان کرتے کرتے حیدرآباد سے چلے تو بھوپال پہنچ گئے اور وہاں ملاقات ہو گئی نواب صدیق حسن خاں بھوپالی سے۔ شوق دلایا، کتابوں کو پلٹتے ہوئے بیٹے ایک کتاب بلوغ المرام ضرور پڑھنا۔ اللہ اکبر،
کہتے ہیں وصیت تھی، شوق پہلے سے تھا، الحمدللہ کہتے ہیں میں نے بلوغ المرام پڑھا، یاد کیا، اور دنیا میں سب سے بڑی شرح اللہ نے بلوغ المرام کی ہم سے لکھوائی۔ تو شوق ہونا چاہیے۔ میرا امام بخاری کی بات چل رہی تھی، کیا کہا؟ 10 سال کا تھا جبھی سے اللہ نے ہمارے دل میں حدیث یاد کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کر دیا۔ چلے حدیث یاد کی۔ اس وقت بخارا میں ایک بہت بڑے عالم تھے جن کو کہا جاتا علامہ امام داخلی رحمت اللہ علیہ۔ شہر بخارا میں سب سے بڑا حلقہ درس انہی کا تھا، پوری دنیا سے لوگ حدیث حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ دیکھو یہ خاص ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کو جب کسی سے کام لینا ہوا تو کس طرح سے اس سے کام لیا۔ نابینا تھے، بینا بنایا، اور بینائی بھی بے مثال پاور والی، پھر مانے مکتب میں بیٹھایا، اللہ تعالیٰ نے دل میں شوق ڈال دیا، اور 10 سال کی عمر ہے، اب آگے بڑھو۔ حدیث کا شوق تھا، اب حدیثیں یاد کرنے لگے۔ چند سالوں میں اتنی زیادہ حدیثیں انہوں نے یاد کر لیا، اللہ اکبر، اب یہ ہوا کہ بھائی یہ سب سے بڑا حلقہ درس جو ہے ان کے یہاں پہنچو۔ کون؟ امام داخلی، یہ بخارا کے سب سے بڑے محدث تھے۔ ان کے آ گئے سارے ماشاءاللہ بڑے لوگ، ایک چھوٹا سا کم سن بچہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا، اور حدیث کے روایت کرنے استاد امام داخلی حدیث بیان کر رہے تھے۔ حدیث بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آدمی زبانی یاد کرتا تھا، لکھا ہوا تھا رکھ دیتے اندر، لیکن زبانی یاد کرا رہے ہیں، زبانی پڑھا رہے ہیں۔ علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ شاگردوں کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ حدیث پڑھ رہے، نوٹ کر رہے ہیں۔ امام بخاری خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ استاد نے کہا قال سفیان، قال سفیان، یعنی سفیان سوری، اللہ اکبر، کیا کہا سفیان نے؟ عن ابی الزبیر عن ابراہیم، سند بیان کی۔ کیا بیان کیا؟ ریکارڈ سننا، عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ سارے لوگ نوٹ کر رہے تھے، امام بخاری کھڑے۔ استاد یروی ابو زبیر عن ابراہیم، یہ ابو زبیر جو ہیں انہوں نے ابراہیم سے حدیث نہیں نقل کی ہے۔ یہ بچہ مجلس میں سب سے چھوٹا پہلے ہی دن آیا، اور علامہ داخلی کہتے ہیں حدثنا فلا حدثنا فلا عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ تو بچہ کیا کہتا ہے امام بخاری؟ یا استاد لم یروی ان ابا زبیر لم یروی عن ابراہیم، ابو زبیر نے ابراہیم سے نقل نہیں کیا۔ بڑے زور سے امام داخلی نے کہا بیوقوف خاموش بیٹھ جا، چھوٹا سا بھائی کوئی تک نہیں، لیکن بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام بخاری کہتے ہیں استاد آپ کے پاس اس کی اصل تو ہوگی نا؟ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، نہیں، ادب ذرا دیکھو۔ استاد نے ڈانٹ دیا امام بخاری، پھر لیکن امام بخاری کو یقین ہے کہ ہاں استاد غلط پڑھ رہا ہے، سند میں غلطی ہو رہی۔ استاد ابو زبیر لم یروی عن ابراہیم، یہ اصل کو ذرا دیکھیں کہیں سو تو نہیں ہو رہا ہے۔ اب بات زیادہ بڑھی، ڈانٹا تو خوب امام بخاری کو، لیکن امام داخلی اٹھے اور گئے، اصل کھول کر کے دیکھا تو واقعی وہاں ابو زبیر نہیں زبیر ہے، وہاں کیا ہے؟ ان سفیان ان الزبیر ان ابراہیم، اور امام داخلی نے کیا پڑھا؟ ابو زبیر۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے راوی کا۔ تو وہاں داخلی نے کھول کر کے دیکھا تو واقعی بات وہی تھی، ابو زبیر کے بجائے اصل میں کیا ہے؟ ایک چیز یہاں یاد رکھنا، وہ آگے بتائیں گے۔ ذرا سا غلطی کے احساس ہوا تو کہاں پلٹ کے گئے؟
اصل کیا تھی؟ لکھی ہوئی. اور منکرین حدیث بیوقوف کیا کہتے ہیں؟ حدیثیں کہاں لکھی جاتی؟ امام بخاری سے پہلے لوگ حدیثیں لکھے ہی نہیں تھے کسی نے. نہیں سمجھے؟ کتنے بڑے دجال، کتنے بڑے دھوکے باز ہیں یہ. سوچو ذرا سا. حدیث لکھی تھی اور امام داخلی نے بھی لکھا تو اپنے استاد سے نقل کیا، لکھا تھا. ایسا نہیں کہ ہاں حدیثیں زبانی ہی چلتی، نہیں زبانی نہیں، زبانی تو تھی اور لکھی بھی. اگر کہیں اختلاف ہوتا تھا تو حفظ کے بجائے کس پر اعتماد؟ تحریر پر. امام داخلی گئے اندر، الماری کھولی، نسخہ اٹھا تو واقعی اب بڑی حیرت میں ہے کون یہ، اس کی بات کہاں سے علمانا. آئے تو کھڑے ہو کر کے پوچھتے کیف ہوا یا غلام. اللہ اکبر. لڑکے ذرا بتا، نہ بڑے ہیں نہ داڑھی والے نہ موچھ والے، ابھی کمزور ہے. یا غلام، غلام بچے. اے لڑکے بول کیا ہے اصل میں؟ اللہ اکبر. امام داخلی نکلے اور ہزاروں کا مجمع ہے. امام بخاری جو بھی بچے تھے پوچھتے ہیں امام داخلی کیف ہوا یا غلام، غلام ہاں بتا کیا ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں عن سفیان عن الزبیر ہوا ابن عدی. اللہ اکبر. ہوا ابن عدی عن ابراہیم. ابو زبیر نہیں ہے، زبیر ہیں، اور زبیر کے باپ کا نام ابن عدی، زبیر کے باپ کا نام عدی ہے. لو استاد راوی کے ساتھ راوی کے باپ کا نام بتا دے. کیف ہوا یا غلام، بچے ذرا بتا کیا غلطی ہے، سند اصلی کیا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا عن سفیان عن الزبیر ہوا ابن عدی عن ابراہیم. اللہ اکبر. امام داخلی رحمت اللہ علیہ نے قلم لیا اور اسی وقت تصحیح کر لی اور پھر لوگوں سے کہا القول ما قال الغلام. محدث سے تو غلطی ہو رہی تھی لیکن بچے نے اصلاح کر دیا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بڑا ہی ایک مشہور واقعہ ہے. اسی لیے حافظ امام بخاری کو اللہ نے اس قدر دیا. اب پوچھا کسی نے ایک موقع پر، پوچھا کسی نے حضرت آپ ذرا بتائیں یہ جو بچہ آپ اس وقت علامہ داخلی سے آپ نے بحث چھیڑ دی تھی، داخلی نے کہا ابو زبیر عن سفیان عن ابی زبیر، اور آپ نے کہا نہیں عن سفیان عن زبیر ابن عدی عن ابراہیم. اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ امام بخاری نے کہا اذا عشرۃ سنۃ، ہماری عمر سے بھی 11 سال تھی. اس وقت ہماری عمر کیا تھی؟ 11 سال تھی. جس وقت میں نے اپنے استاد امام زہری کو ٹوکا تھا اس وقت ہماری عمر 11 سال تھی. اللہ. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام داخلی سے اور بخارا کہ دیگر اہل علم سے حدیثیں نقل کر لینے کے بعد اب سفر کرنے کا قصد کیا کہ اب نکلیں حدیث حاصل کرنے کے لیے. اب انہوں نے دنیا میں تقریباً مصر، بغداد، مکہ، مدینہ، یمن، چاروں طرف انہوں نے سفر کیا. کہتے بغداد میں کتنی مرتبہ گیا ہمیں یاد ہی نہیں رہ گیا ہے. لیکن سب کس کے لیے جاتے تھے میرے بھائی؟ صرف حدیث کے لیے. اور اس سفر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس قدر احتیاط برتتے تھے اور اس طرح سے اپنے دامن کو محفوظ رکھتے تھے کہ ذرہ برابر کہیں حدیث رسول لینے میں لوگ ہم سے کترائے نہیں. اس کا انہوں نے بڑا اہتمام کیا. اسی لیے جب آپ نے سفر کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ آپ سفر کر کے جا رہے تھے اور کشتی کا سفر تھا، آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بازو میں کشتی پر اور پانی والے جہاز میں ایک شخص بیٹھ گیا اور بڑی دوستی کیا. تھا وہ پاکٹ مار، تھا وہ چور،